الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک دفعہ نماز پر کوشش کریں. میرے واجب الاحترام حاضرین مجلس، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان کا مہینہ اسلامی سالوں میں اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ 8واں مہینہ شمار ہوتا ہے اور یہ مہینہ رمضان المبارک کی آمد کا مہینہ بھی ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا الہ العالمین، آپ میری زندگی میں برکت عطا فرما دیجئے، مجھے زندگی میں مہلت عطا فرما دیجئے. کس لیے کہ میں رجب کو اور شعبان کے مہینے کو پالوں اور ان 2 مہینوں کو پانے کے بعد میں رمضان تک پہنچ جاؤں. یہ دعا کیا کرتے تھے. تو یوں سمجھیے کہ یہ جو شعبان کی گھڑیاں چل رہی ہیں یہ رمضان کا مقدمہ ہے. یہ رمضان کا مقدمہ ہے. مقدمہ کس کو کہتے ہیں کہ جو بعد میں بیان کی جا رہی ہے، جس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اس چیز کو مختصر کر کے جو بیان کیا جائے اس کو مقدمہ کہتے ہیں. جیسے کہ پورا قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، لیکن جو کچھ سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دیا گیا وہی سارا کچھ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیا گیا. تو اسی طریقے سے یہ شعبان کا مہینہ، یہ شعبان کی گھڑیاں جو میرے اور آپ کے پاس اس وقت میسر ہیں، یہ رمضان مبارک کی تیاری کی گھڑیاں ہیں. یوں سمجھے کہ ان ایام میں ہم نے رمضان مبارک کی تیاری کرنی ہے. کیا تیاری کرنی ہے کہ ہم نے رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے، ہم نے رمضان میں عبادات کیسے کرنی ہے، ہم نے رمضان مبارک میں اپنے رب کو کس انداز میں منانا ہے. اس چیز کی تیاری ان ایام میں. یہ نہیں ہے کہ رمضان مبارک سے پہلے تو ہم اللہ کی عبادت کریں اور جیسے رمضان کا مہینہ آئے اور ہم پھر جو ہے وہ غافل اور لاپرواہ ہو جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یکم شعبان سے لے کر 15 شعبان تک روزے رکھا کرتے تھے. یکم شعبان سے لے کر 15 شعبان تک روزے رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ایام میں ناغہ نہیں فرمایا کرتے تھے. تو جو بعد والے 15 ایام ہوتے تھے ان ایام میں روزہ مبارک نہیں رکھا کرتے تھے، پہلے 15 ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے. یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجیے. ہم کیونکہ ہندوستان سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، نیم پاکستانی ہیں، نیم اردو والے ہیں، نیم عربی والے ہیں،
ہم بہت ساری زبانوں کا اور بہت ساری قوموں کا مجموعہ قوم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ بذات خود ہم کوئی اپنی ایک قوم نہیں ہے، تو ہمارے اندر بہت ساری ہندوؤں کی رسمیں موجود ہیں، بہت ساری ہمارے اندر عیسائیوں کی رسمیں موجود ہیں، بہت ساری ہمارے اندر غیروں کی رسمیں موجود ہیں، اور ان رسموں کو، بہت ساری رسموں کو ہم نے دین کے اندر بھی شامل کر لیا، اور وہ کسی غیروں نے نہیں شامل کروایا، ہمارے ہی اپنے لوگوں نے ان چیزوں کو دین کے اندر بھی شامل کروا دیا۔ مثال کے طور پہ آپ علیہ السلام کی ایک روٹین تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، ہر مہینے کسی مہینے میں اس چیز میں ناغہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اب وہ محرم کا مہینہ ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، تمام مہینے جو ہیں ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، اس میں ناغہ نہیں فرماتے تھے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی اسلامی تہوار آ گیا، کوئی اسلامی شعار آ گیا، کوئی اسلامی یوم آ گیا، تو ہم نیم مسلمان کیا کرتے ہیں، اس دن میں روزے کو متعین کر دیتے ہیں، اگر وہ پہلے 15 ایام میں آ گیا ہوگا، اور اس کی نسبت کس طرف کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم یہ مطالعہ نہیں کرتے، ہم یہ علم حاصل نہیں کرتے کہ ارے بابا یہ تو رسول اللہ کی یہ والی سنت ہے ہی نہیں، اس یوم کی غرض سے تو رسول اللہ نے روزہ رکھا ہی نہیں تھا، آپ تو اپنی روٹین والے روزے رکھ رہے تھے، اور ان روٹین کے روزوں میں یہ دن آ گیا تو لہذا اسی دن میں روزہ بھی رکھا۔ تو آپ علیہ السلام یکم شعبان سے لے کر 15 شعبان تک روزے رکھا کرتے تھے، اور روٹین میں 13، 14 اور 15 تاریخ کے جو چاند کی 13، 14، 15 تاریخ ہے، ان ایام میں لازمی روزہ رکھا کرتے تھے، کوئی ناغہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو 15 شعبان کے دن میں خاص روزہ کر دیا گیا ہے، یہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ ہم غلط کر رہے ہیں۔ اگر ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں اس نیت سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو پھر ساتھ میں 13 تاریخ کا بھی رکھیں، 14 کا بھی رکھیں، پھر 15 کا رکھیں گے تو سنت پوری ہوگی۔ اور اگر صرف 15 کا رکھ رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ ہم سنت پہ عمل نہیں کر رہے، ہم اپنا ایک شوق پورا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی دل کو تسکین دینے کا عمل تو کریں گے، لیکن یہ سنت عمل نہیں۔ تو یہاں پر کیا مسئلہ واضح ہوا کہ شعبان کی یکم تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک یا تو مسلسل روزہ رکھیں پھر ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھیں، یہ بھی ٹھیک ہوگا۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو پھر جو صرف 15 کو روزہ رکھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ صحیح نہیں۔ ایک مسئلہ۔ دوسرے نمبر پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان ایام میں یہ 15 شعبان کا جو دن ہے اس رات میں ہے کیا، روزہ کس لیے رکھیں، یا اس سے پہلے ایام میں روزہ کس لیے رکھیں؟ یاد رکھیے کہ یہ وہ بابرکت رات آ رہی ہے کہ جس رات کے اندر اللہ رب العالمین آسمانوں سے پہلے آسمان کے فرشتے کو میرے اور آپ کے پورے 1 سال کا کھاتا اللہ سپرد فرماتا ہے، 1 سال کا، یعنی کہ 2023 کی 15 شعبان سے لے کر 2024 کی 15 شعبان تک کا میرا اور آپ کا کھاتا اللہ فرشتوں کے سپرد فرما دیں گے کہ یہ 1 سال کا اس کی یہ روٹین ہے، آپ نے اس ڈسپلن کے اعتبار سے اس کے کاموں کو لینا ہے۔ اب صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یکم شعبان سے 15 شعبان تک روزہ، اس کی اور وجہ کیا ہے؟ محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کہ نامہ اعمال پیش کرنے والے فرشتے
جب میرے پچھلے سال کی ہسٹری اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائیں تو میں ان ایام میں روزے کی حالت میں پایا جائے. جب میرا نیا نامہ اعمال دیا جائے، میرا نیا رجسٹرڈ دیا جائے تو وہ بھی روزے کی حالت میں دیا جائے. اور جب میرا پچھلا رجسٹرڈ کلوز کر کے اللہ واپس اپنے پاس بلائیں تو وہ اس وقت بھی میں روزے کی حالت میں ہوں. یعنی کہ دونوں وقت اپنے آپ کو روزے کی حالت میں رکھا. نیا رجسٹر لگا اس کے اندر بھی روزہ، اور پرانا رجسٹر جا رہا ہے اس کے اندر بھی روزے کی حالت میں اللہ کے حبیب کا شمار ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ آپ لوگ بھی اس ایام میں روزہ اس نیت سے رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پچھلے سال کا رجسٹر جانا ہے، نیا رجسٹر سپرد کیا جائے گا، تو لہٰذا اس کی ابتدا روزے کی حالت سے. اور کیا فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر؟ فرمایا الصوم لی. اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے. اور اس کی جزا کون دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی جزا میں خود اللہ دوں گا. کرام کاتبین کو بھی کیا حکم ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں بس اتنا لکھ دو کہ یہ روزے کی حالت میں ہے. اب اس وقت میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس کو نہیں لکھ سکتے کہ اس کا ثواب کتنا ہے. تم لکھنے میں لا ہی نہیں سکتے اس کو. لہٰذا اس کے عمل میں بس اتنا جملہ لکھ دو کہ یہ روزے کی حالت ہے، بس یہی کافی ہے. تو بہرحال یکم شعبان سے 15 شعبان کا یہ مسئلہ ہو گیا. اب کیا فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العالمین جو میرے اور آپ کے رجسٹرڈ کی منتقلی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے نمبر پہ اس کے اندر یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں، اس سال میں اس کو موت آئے گی کہ نہیں آئے گی. میری اور آپ کی موت کا فیصلہ اس تاریخ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اس کے لیے موت ہے یا نہیں. پہلے یہ فیصلہ ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اس سال دنیا میں کتنے نفری پیدا ہوتے ہیں، کتنے بچے اس سال دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں، یہ لکھ دیا جاتا ہے. اب اس سے آگے والا جملہ ہمارے مولوی نہیں بتلاتے، لوڑ ہی کوئی نہیں. یہ مولوی داس دینے کا مسئلہ بن جائے. اس سے آگے یاد رکھیے اس رات میں اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے رزق کے بارے میں متعین فرماتے. رزق کتنا اس کو ایک سال میں رزق دیا جائے گا، لیکن رزق کتنا میں اور آپ حلال کمائیں گے یہ میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. رزق ملے گا، مطلقاً لکھا جائے گا کہ اس کو ایک سال میں اتنا رزق دیا جائے گا. اب اللہ نے آپ کے اختیار میرے اور آپ کے سپرد کر دیا کہ اس رزق کو کتنا میں اور آپ حلال طریقے سے حاصل کر رہے ہیں اور کتنا اسی رزق کو میں اور آپ حرام طریقے سے حاصل کر رہے ہیں. یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے. رزق ہمیں ملے گا، یہ فیصلہ ہو چکا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غیر مسلم نے سوال کیا، ایک کمرہ ہو اس کو چاروں طرف سے بند کر دیا جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ موت کا فرشتہ کتنی دیر میں اس کے پاس آئے گا اور وہ کتنی دیر میں مرے گا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ اصل میں تم مجھ سے یہ نہیں پوچھنا چاہتے، سوال تمہارا کچھ اور ہے. اس کے اندر تم پوچھنا یہ چاہتے ہو لیکن ڈر رہے ہو مجھ سے کہ اگر یہ تمہارا یقین ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے تو ان چاروں دیواروں کے درمیان اس انسان کو رزق کیسے پہنچے گا؟ فرمایا جیسے تمہارے عقیدے کے مطابق موت کا فرشتہ پہنچے گا اسی طریقے میرے عقیدے کے مطابق یہاں پر رزق والا فرشتہ بھی پہنچے گا. لیکن تم پوچھ نہیں رہے، ڈرتے ہوئے مجھ سے نہیں پوچھتے. تو لہٰذا رزق کا فیصلہ تو اللہ نے میرا اور آپ کا لکھا ہے کہ اس کو اتنا رزق دیا جائے گا، لیکن اس رزق کو میں اور آپ حلال طریقے سے کیسے کما رہے ہیں یہ میرے اور آپ کے اوپر انحصار ہے. اس رزق کو میں اور آپ حرام طریقے سے کما رہے ہیں یہ میرا اور آپ کے اوپر انحصار ہے. میں اور آپ اپنے کاروبار میں جھوٹ بول کر اس رزق کو حاصل کر رہے ہیں اور اس کو حرام کی جانب لے کے جا رہے ہیں یہ میرا اور آپ کا ذاتی فکر. میں اور آپ اپنے ترازو کو کم تول کر اس کے اندر دو نمبری کر کے اس کے اندر بددیانتی کر کے میں اور آپ اس عمل کو کر رہے ہیں. رزق مل رہا ہے
لیکن اس رزق کو حرام طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، یہ میرا اور آپ کا ذاتی فعل ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العالمین یہ بھی لکھ دیں گے کہ اس کو اس سال کتنی تندرستی ملے گی، کتنی بیماری ملے گی، کتنی تندرستی ملے گی، اور بیماری سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جس وقت انسان بیمار ہوتا ہے نا، انسان کے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ جڑتے ہیں۔ کون سے گناہ؟ بولو جیسے صغیرہ گناہ جڑتے ہیں۔ اور صغیرہ گناہ کسے کہتے ہیں بتا؟ چھوٹے گناہ۔ اور چھوٹا گناہ بھی کون سا ہوتا ہے؟ ہاں، یہاں پہ یاد رکھیے ایک بات، چھوٹا گناہ اس کو کہتے ہیں کہ جس گناہ کو آپ نے کبھی زندگی میں نہ انجانے میں کیا، غلطی سے، نہ چاہتے ہوئے آپ سے جو گناہ سرزد ہو گیا، اس گناہ کو چھوٹا کہتے ہیں۔ اور جس گناہ کو جاننے کے بعد کہ یہ گناہ ہے، اور اس کو آپ نے 1 دفعہ بھی کیا، 2 دفعہ بھی کیا، 3 دفعہ بھی کیا، 10 دفعہ بھی کیا، 50 دفعہ بھی کیا، اب وہ گناہ چھوٹا نہیں تھا، اب وہ صغیرہ گناہ کبیرہ بن چکا ہے۔ اور ہم نے اپنی طرف سے، کیونکہ دین کی تشریح گھڑی ہوئی ہے نا، تو ہم نے خود ہی اپنے لیے کچھ گناہ چھوٹے رکھے ہوئے ہیں اور کچھ گناہ بڑے رکھے ہوئے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پہ کیا ہے جی؟ اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن خود ہی ہم نے یہ بات گھڑی ہوئی ہے، وہ جی 2-3 جگہ ایسی ہیں مولوی صاحب، 2 پرامہ کی صلح کرانی ہونے نا، ہمیں تو جھوٹ بول لینا چاہیے۔ اللہ جھوٹ کو لعنت کہہ رہے ہیں۔ جس عمل کو اللہ لعنت کے طور پہ فرما رہے ہیں، یہ اختیار تمہیں کس نے دیا کہ تم اس کی الگ سے کوئی ڈیفینیشن بیان کرو؟ تم اس کے اندر الگ سے کوئی اس کے اندر سپیس اس بات کی رکھو کہ نہیں جی اس کے اندر اس بات کی بھی گنجائش ہے؟ قطعاً گنجائش نہیں ہے اس کی۔ جس کو اللہ اور اللہ کے حبیب نے غلط کہہ دیا لہذا وہ غلط ہے، بس اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ جو رات آ رہی ہے 15 شعبان کی، اس رات کے اندر اللہ رب العالمین میری اور آپ کی تندرستی کے بارے میں بھی فیصلہ فرمائے گا۔ ہم دعا کریں اللہ ہمیں تندرستی والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی دے، ایسی نعمت والی زندگی دے کہ ہم اپنی زندگی کو دین کے اوپر صرف کر سکیں۔ ایسی زندگی اور جوانی کا کیا فائدہ کہ ہم اللہ کے سامنے سینہ تان کے اللہ کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی میں کھڑے ہو جائیں، اللہ کے غیر، اللہ کے دشمن کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں۔ ایسی جوانی اور تندرستی اور زندگی کا کیا فائدہ؟ تو لہذا اس رات کے اندر یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ کو اس سال کتنی زندگی ملے گی اور کتنی تندرستی والی ملے گی، کتنی بیماری والی ملے گی، اس سال آپ کو کتنے دکھ ملیں گے، یہ بھی فیصلہ ہوگا۔ اور ہر انسان کو دنیا میں دکھ ملتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس دکھ کے اندر بھی میری اور آپ کی اصلاح ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید پہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ہم ہر وقت چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو، اب جن اعمال کو کر کے اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ صبر کریں۔ اللہ رب العالمین نے اگر بیماری دی ہے، کوئی تنگی دی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، اس مصیبت اور پریشانی اور تنگی میں ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ یہ آزمائش تیری طرف سے ہے، یا تو مجھے اس آزمائش میں سے نکال دے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کی آزمائش کا میں مقابلہ کر سکوں، میں اس کو پورا کر سکوں۔ اگر آپ نے اس آزمائش میں مجھے رکھنا ہی ہے تو یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ کیا ہم یہ اللہ سے درخواست نہیں کر سکتے؟ اکثر ہم لوگ یا تو نعمت کی فراوانی میں اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، یا بالکل نعمت کے چھن جانے پہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ دونوں شکلوں میں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ رزق کی فراوانی آ گئی تب بھی میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے سے غافل ہو جاتے ہیں، اور اگر رزق نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، مسائل ہیں، تو اس ان باتوں کے اوپر بھی ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ سجود ہونے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو رات آ رہی ہے، اس رات میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ آپ کو کتنا دکھ دیا جائے گا، کتنی تکلیف دی جائے گی، کتنی عافیت دی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو رزق کی فراوانی اس رات میں عطا فرمائے، اللہ ہمیں زندگی تندرستی عطا فرمائے، اللہ ایمان والی ہمیں زندگی عطا فرمائے۔ اس رات میں
کچھ خرافات بھی ہم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ قبرستان میں جانا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت قبرستان کے اندر گئے ہیں، جس رات میں گئے ہیں، یہ شب برات کی رات، پوری زندگی مبارک کے اندر 17 سال زندہ رہے ہیں. اس کے بعد اس دنیا پانی میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے. ایک دفعہ. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بستر پہ لیٹی تھی اور میں نے اچانک دیکھا کہ رسول اللہ بستر پہ موجود نہیں. میں اٹھی اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد مبارک کی خوشبو لیتے لیتے پیچھے جا رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں کھڑے تھے. ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ نے یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے اور دعا مانگ رہے تھے. ایک حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہوئے تھے، آپ ویسے ہی دعا مانگ رہے. اب آپ کہیں گے مولوی جی حدیث جی بھی روڑا اختلاف ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ نے جب دور سے دیکھا تو یوں لگا ہو کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا تھا، اور جب قریب آئے تو پتہ چلا کہ ہاتھ نہیں اٹھائے ہوئے. تو یہ حدیث کے اندر یوں موجود ہے. تو فرمایا کہ رسول اللہ جب اس میں جنت البقیع میں تھے، سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ افراد کے بارے میں اللہ سے کہہ کے دعا مانگی کہ یا اللہ ان کو بخش دیجیے. لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا کہ یہ جو رات ہے، اس رات میں اگر کسی انسان کے گناہ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ اس کو معاف فرما دے. لیکن کچھ افراد ہیں اللہ ان کو اس رات کے پانے کے باوجود بھی معاف نہیں کرے. وہ میں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں وہ کون سے افراد. تو اس رات میں قبرستان میں جانا، اگر تو آپ تمام حضرات اس غرض سے جا رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری زندگی مبارک میں صرف کتنی دفعہ گئے ہیں؟ بولو کہ صحیح. میں تو اللہ ترجمہ پڑھنا ہے یار، تو نام میں کتنی دفعہ گئے ہیں؟ پوری زندگی مبارک میں ایک دفعہ قبرستان میں گئے ہیں اس رات میں. آگے پیچھے اب جائیں، ہر جمعے جائیں قبرستان، روزانہ جائیں قبرستان، جانا منع نہیں ہے، لیکن اس رات میں اسپیشل اس غرض سے جانا کہ رسول اللہ کا یہ عمل ہے تو وہ پوری زندگی میں کتنی دفعہ ہے؟ ایک دفعہ. اگر ایک دفعہ جائیں گے تو ہم نے امام الانبیاء کی سنت پہ عمل کیا. اگر ہر سال جائیں گے تو یاد رکھیے آپ نے سنت پہ عمل نہیں کیا، ہم نے اپنے شوق کو پورا کیا. اور یہ شوق کو پورا کرنا یہ دین نہیں، قطعاً یہ دین نہیں. یہ ذاتی خواہشات ہو سکتی ہیں، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو ایک دفعہ اس رات میں پوری زندگی مبارک میں جانا سنیے، ایک بات. دوسرے نمبر مرد ہیں، خواتین جو ہیں، کسی بھی حالت میں کسی بھی وجہ سے کسی بھی غرض سے اس رات میں یا اس کے علاوہ کی راتوں میں یا دنوں میں کبھی بھی قبرستان نہیں جا سکتے. اس معاملے میں ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے لوگ کمزور ہیں اس معاملے میں. کہہ دیا آج قبرہ لے پن جانی ہے بھائی، اس سے پہلے نہیں آپ لپائی کر سکتی جا کے. اسی رات میں کیوں ضروری ہے؟ اور بالکل تیار ہو کے بن سنور کے جانا. اور پھر آگے پتا کیا کہتی مولوی صاحب پتہ نہیں کتوں دیے نیچے پڑ گیا صاحب، پتہ نہیں ہمارے گھر میں کہاں سے خون کے قطرے گرتے ہیں، پتہ نہیں کہ ہمارے گھروں میں کہاں سے یہ مصیبتیں آ گئی. ارے بابا ایسے کام کرو گے تو یہ مصیبتیں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ بابا جی نے تمیز دیتا ہے جی نو کار دے دوئے سے ٹانگے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوئے گا. میرے محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر میں داخل ہو، چاہے کوئی آگے تمہیں ملے یا نہ ملے، اپنے دایاں پاؤں اپنے گھر کے اندر رکھو اور پہلے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محمد عربی نے فرمایا اس کے گھر کے اندر کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن سانو بابے نہیں کرتی، دو جہانوں کے سردار کہہ رہے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن بابا سے ہی کہتا ہے. تو اس لیے اس رات میں خواتین کسی بھی حالت میں کسی بھی وجہ سے کسی بھی غرض سے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد نہ اس رات میں قبرستان میں نہیں جا سکتی. یہ میرے محمد عربی نے منع فرمایا ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں سنا.
یہ میرے محمد عربی کا فرمان۔ اس رات میں آپ اپنے مردوں کے لیے کلام بخشیں، اس رات میں بھی بخشیں، اس سے پہلے بھی بخشیں، اس کے بعد بھی بخشیں، کوئی برا نہیں، کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ یہ برکت والی رات ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے فیصلے رکھے ہیں۔ اس رات کا ادب و احترام ہے، لیکن خدا را اس رات کو ادب و احترام والی رات رہنے دیں، اس رات کو باقی جشن والی راتوں کی طرح نہ منائیں۔ اس رات تو میرا اور آپ کا سر سجدے سے نہیں اٹھنا چاہیے، اور چے جائے کہ باہر لفنڈروں کی طرح پھرتے پھرے، چے جائے کہ قبرستان کی ابتدا میں جا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس قبرستان میں کھڑے ہو کر جو خواتین جن کو علم نہیں ہے اس بات کا، وہ چلی بھی گئی ہے بیچاری، تو غلط نظریے سے وہاں پر جا کر موت کے اوپر جا کے غلط نظریے سے کھڑے، شرم نہیں آتی؟ قبرستان کے اندر کھڑے ہو کے غلط نظریے سے، غلط سوچ سے اور غلط ذہن لے کر وہاں پر بھی کھڑے، کتنے افسوس کی بات، کتنے ہم مردہ ضمیر سے بھی کوئی آگے کا جملہ ہو تو میں شاید مجھے وہ بولنا چاہیے کہ قبرستان میں بھی کھڑے ہو کر ہمیں فکر نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ یار یہ مرنے کی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور پھر بھی وہی باحیات، وہی فضول دماغ، وہی دماغ کے اندر گند لے کر بھی وہاں پر کھڑے ہیں۔ تو لہذا اس رات میں خواتین کسی بھی وجہ سے قبرستان میں نہیں جا سکتی۔ آگے چلیے، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے کا اسلام کے اندر بڑا اہتمام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا ظہر کی نماز میں، ہم میں سے جو گئے ہیں، حرم گئے ہیں، سعودی عرب گئے ہیں، وہ مسجد قبلتین تو ضرور گئے ہوں، اور جو نہیں گئے اللہ ان کی حاضری، اللہ وہاں پہ اوپر جانا نصیب فرمائے۔ جو گئے ہیں اللہ ان کو پھر لے کے جائے، جو نہیں گئے اللہ ان کے جانے کے اسباب پیدا فرمائے۔ تو وہاں پر مسجد قبلتین ہے، کیا مطلب؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، ابھی 2 رکعتیں مکمل نہیں کر پائے تھے کہ جبرائیل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں جو مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، وہاں سے چہرہ مبارک پھیرا اور بیت اللہ کی طرف چہرہ کر دیا کہ آج کے دن میں یہ حکم نازل ہوا ہے کہ آپ مسجد اقصیٰ کی طرف نہیں بلکہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں مسجد قبلتین، کہ دوسرے قبلے کا حکم یہاں پہ نازل ہوا۔ تو وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 نکاح، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 میری اور آپ کے ازواج مطہرات کے جو نکاح ہیں، انہی شعبان کے ایام میں ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ جو تیمم کا حکم ہے، یہ بھی شعبان کے ایام میں نازل ہوا۔ اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے ہاسپٹل کس نے بنایا تھا؟ باضابطہ ہاسپٹل کا نظام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا، اور وہ شعبان کے مہینے میں اس کا افتتاح کیا گیا۔ اپنی زبان بولی جب میں نے کہہ دیا کہ اس کا افتتاح جو تھا وہ شعبان کے مہینے میں کیا گیا۔ اور سب سے آخری بات، ہمارے پاکستان کے آئین کے اندر جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، ان کو قادیانی کہتے ہیں، ان قادیانیوں کو جو کافر ڈکلیئر کیا گیا وہ بھی شعبان کے مہینے میں کیا گیا۔ تو بہرحال یہ شعبان کا مہینہ بڑی عظمتوں والا، بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر کسی انسان کے گناہ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بال کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرماتے۔ لیکن کچھ افراد ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اس رات کے ہونے کے باوجود بھی ان کو معاف نہیں کرے۔ پہلے نمبر فرمایا مشرک آدمی کو اللہ رب العالمین اس رات کے پانے کے باوجود بھی معاف نہیں کرے۔ مشرک اس کو کہتے ہیں، چھوٹا سا موٹا سا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ ہر کام اللہ کرتا ہے،
مجھے اور آپ کو نفع دینے والا کون؟ بولو. مجھے اور آپ کو اولاد دینے والا کون؟ میرے اور آپ کے بگڑیاں بنانے والا کون؟ میری اور آپ کی مشکلیں حل کرنے والا کون؟ اگر میرا اور آپ کا یہ عقیدہ اللہ کے اوپر ہے تو اس کے ساتھ کسی سے بھی ایسا عقیدہ رکھنا کہ یہ بھی بندہ میری مجبوری دور کر دے گا، تو یہ شرک ہے. اس کو شرک کہتے ہیں. تو اس رات میں مشرک آدمی کی بخشش نہیں ہوگی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے اس سے پہلے تک شرک کیا ہے تو آج میری بخشش نہیں ہوگی، میں معافی مانگ لوں. اسی لیے تو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم معافی مانگ لو. آج سے اپنا یہ انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، مجھے یاد نہیں رہا یا میں اپنے مسائل میں الجھ گیا، میں بہک گیا اپنی باتوں میں، تو میں آج اپنے عقیدے کی طرف واپس آ گیا. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے اور بیٹیاں دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ دنیا کا نظام چلانے والا کوئی نہیں. اگر میں بہک گیا تھا تو آج معافی مانگ لوں. یا اللہ شعبان کی 15 آنے والی ہے، تو مجھے معاف کر دینا اور میرا نام جو ہے اپنے نیک اور صالحین میں لکھ دینا، مشرکین میں نہ لکھنا، تو اللہ معاف فرما دیں گے. دوسرے نمبر پر جادوگر جو ہے، اللہ رب العالمین اس رات میں جادو کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی. اب یہاں جادو سے کیا مراد ہے؟ 2 قسم کے جادو ہیں. پہلا جادو یہ ہے کہ آپ اپنی کسی مسائل میں الجھے ہیں اور آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جادو کا حل کروا رہے ہیں، تو وہ جائز. بچہ ہے، اس کو نظر لگتی ہے، بار بار نظر لگتی ہے، نظر لگی، نظر بد لگتی ہے، آپ نے قرآن پاک کے ذریعے سے اس کا حل کیا، یہ جائز ہے. آپ کی کوئی جانور ہے، کوئی چیز ہے، وہ بیمار رہتا ہے، بار بار آپ نے قرآن پاک کے ذریعے سے اس کا حل کیا جائے. لیکن آپ نے 2 میاں بیوی کے درمیان میں جو اچھے بھلے اپنے گھر کے اندر رہ رہے ہیں، تو گھر کو توڑنے کے لیے جو جادو کروایا، یہ جادو نہ جائز. ایسے جادوگر کی اللہ بخشش نہیں فرماتی. اچھا بھلا کسی بھائی کا کاروبار چل رہا ہے، اس کے کاروبار میں رکاوٹ کھڑی کی، ایسے آدمی کو، ایسے جادوگر کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے. گھروں کو توڑنے والے کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کریں گے. بہرحال یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، اگر اس کو الگ سے بیان کیا جائے تو الگ الگ موضوع ہیں. تو جادوگر جو ہے اس کو بھی اللہ معاف نہیں فرماتا. تیسرے نمبر پہ جو کاہن آدمی ہے، نجومی ہے، بابا جی ذرا میرا ہاتھ دیکھا جائے نا، جس بابے نو اپنی قسمت کا نہیں پتا، ان بابے نو ہاتھ بخیر کر یہ میرا ہاتھ دیکھنا جی ذرا. آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے ہاتھ دیکھنے والے کو اور ہاتھ دکھوانے والے کو، دونوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لعنت. تو اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. اگر گناہ ایسے ہو گیا تو اللہ سے ہم ساتھ ساتھ معافی مانگیں. چوتھے نمبر پہ بغض رکھنے والے، اس آدمی کی بھی بخشش نہیں ہوگی. اب اس بغض کے اندر بہت ساری ڈٹیل ہے. آپ علماء سے بغض رکھتے ہیں، دین سے بغض رکھتے ہیں، نیک لوگوں سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی. صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، انبیاء سے بغض رکھتے ہیں، قرآن سے بغض رکھتے ہیں، اس دین اسلام کے ہونے میں لوگ بغض رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی. آگے چلیے. زانی مرد اور زانی عورت، زانی مرد اور زانی عورت، ان کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. اب زنا صرف ایک خاص عمل کا نام زنا نہیں ہے. یہ آنکھ کا غلط استعمال یہ زنا میں شامل نہیں ہے کہ نہیں؟ اس زبان کا غلط استعمال زنا میں شامل ہے کہ نہیں؟ ان کانوں کا گانے اور موسیقی کے آلات اور فضولیات باتیں سننا اور وہ والی باتیں سننا کہ جو زنا کی طرف راغب کرنے والی ہیں، یہ زنا کے زمرے میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہ قدم ان محفلوں کی طرف جائیں جو محفلیں زنا کے کرنے کے اسباب پیدا کرتی ہیں، یہ زنا کے اسباب میں آئے گا کہ نہیں؟ تو بولو تو صحیح. میں کہوں گے مولوی کی تکا لائے میں اللہ تیری جمعہ پڑھنا ہے. یہ زنا کے اسباب میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آگے چلیے. فرمایا کہ وہ مرد جن کی ہاں یہ بہت زیادہ ہمارے اندر عام ہے. اور میں
آپ سے باقی باتوں کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ اس بات کے اوپر دست بدستہ گزارش کروں گا کہ اس کا اہتمام کریں، اس سے بچیں۔ فرمایا کہ وہ مرد جن کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، اس رات میں اللہ ان کی بھی بخشش نہیں کرے۔ یہ گناہ کتنا ہمارے اندر عام ہے، لاپرواہی میں، انجانے میں، پتہ ہی نہیں۔ آج اگر فیشن آ جائے نا کہ مردوں کی شلوار اونچی ہونی چاہیے تو ہم فیشن کرتے ہوئے اونچی کر لیں۔ آج فیشن ہے کہ نیچے ہونی چاہیے تو فیشن کے پیچھے لگے ہوئے، اور ہماری شلوار ٹخنوں سے نیچے۔ میرے محمد عربی نے فرمایا کہ جس مرد کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی اس رات میں اللہ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتی، اور جس عورت کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہوگی اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ کیونکہ مولوی جی ٹخنے کا چھڈو پنڈے دے کر گل پہنچی ہوئی تو ہم کی بتاؤ، ترقی یافتہ لوگ ہیں نا۔ گناہ کی زندگی میں ترقی کرنے کو ہم کہتے ہیں کہ ہم آئیڈیل ہیں، ہم دنیا میں ترقی کر رہے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا کہ جس یہ جو ٹکنے والا ہو، فرمایا کہ شراب پینے والا مرد، شراب پینے والی عورت اس رات میں شب بارات کی 15 شعبان کی رات کو پانے کے باوجود اللہ رب العالمین اس کی بھی بخشش نہیں کرتا۔ اس بات سے اور فرمایا کہ والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان کتنا بڑا ولی نہ بن جائے لیکن اس کے والدین اس سے ناراض ہیں، فرمایا اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں۔ تو میرے معزز سامعین، میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے یہ رکھی ہیں۔ یہ شعبان کی مبارک گھڑی آنے والی ہے، 15 شعبان کی رات آنے والی ہے۔ اس سے پہلے میں اور آپ اپنے کھاتے صاف کریں، نئے کھاتے لگنے والے ہیں۔ پرانے کھاتوں میں جو ہے اللہ سے معافی مانگ کے ان کھاتوں کو صاف کروائیں۔ معاف تو اللہ نے کرنا ہے نا، تو معافی بھی ہم نے اللہ سے مانگنی ہے، بندے سے تو مانگنی نہیں ہے کسی سے۔ تو گناہ ہوئے ہیں تو اللہ سے معافی مانگ کے اپنے کھاتے کو صاف کریں تاکہ ہمارا نیا کھاتا جو ہے وہ 0 میٹر نیک اعمال سے شروع ہو۔ یہ کریں۔ اور میں نے پہلے کہا کہ یہ شعبان یہ رمضان کا مقدمہ ہے، یہاں پر رمضان کی تیاری بھی کرنی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس رمضان مبارک کی تیاری ان ایام میں کریں۔ ان ایام میں اپنی ترتیب بنائیں، مصلی کی ترتیب، نمازوں کی ترتیب، اپنی سحری کی ترتیب، افطاری کی ترتیب، اپنے قرآن پاک کی تلاوت کی ترتیب، صبح و شام کی تسبیحات کی ترتیب بنائیں کہ ہم نے کون سے کام کیسے کریں۔ تو یہ چیزیں آپ کو ہمیشہ ملیں گی دین کے ساتھ منسلک رہنے سے، دین والے لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہنے سے۔ جہاں سے دین مل رہا ہے وہاں پہ اگر آپ آئیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان سے اپنا تعلق رکھیں گے، یہ چیزیں آپ کو وہاں سے ملیں گی۔ ماشاءاللہ آپ کی قبولہ کے اندر یہ جو مدرسہ ہے، یہاں پر ماشاءاللہ ہر شعبے میں ہر اعتبار سے کام کیا جا رہا ہے۔ اور اب ماشاءاللہ قاری صاحب ایک نیا کام شروع کرنے لگے ہیں کہ خواتین کے لیے بھی کلاسوں کی ابتدا ہونے والی ہے، کہ جو بڑی شادی شدہ خواتین ہیں ان کے لیے اپنا اہتمام اب کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی دین سکھلایا جائے، ان کی بھی ترتیب بنائی جائے کہ وہ بھی دین کے ضروری تمام مسائل کو سیکھ سکیں۔ تو یہاں پر قاری صاحب سے آپ پوچھ گئی کہ کن ایام میں کیا ترتیب ہے، کس طریقے سے اسباق کا ماحول ہوگا، کیا معاملات ہیں۔ تو یہاں پر آپ خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجیں اور اپنی خواتین کو بھی دین سیکھنے کے لیے۔ جس گھر کی ایک خاتون دین سیکھ گئی وہ پورا خاندان دین سیکھ جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو نیٹ دے دیا، موبائل دے دیا، ٹی وی دے دیا، ہر دنیا کی چیز دی، اگر نہیں دیا تو 1 گھنٹہ خالص اس کو دین سیکھنے کے لیے، کوکنگ سیکھنے کے لیے اس کو کوکنگ رینج دے دیا، یہ دے دیا، سلائی مشین کے لیے چیزیں دے دی، اس کو فٹ رہنے کے لیے ورزش کا سامان دے دیا، اور ایمان بچانے کے لیے اس کو کبھی بھی کوئی ماحول نہیں دیا۔ پڑھ لی نماز سے ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی کہ اللہ معاف کر دے۔ تو میرے معزز سامعین، بس ساری گفتگو کا خلاصہ حاصل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ رمضان آنے والا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بات ہم نے یہاں سے شروع کی۔ کیا ایمان والو، ایک مہینہ آنے والا ہے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا، اور تمہیں دے کس لیے رہا ہوں؟ تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں یہ متقی اور پرہیزگار بننے والی باتیں ہیں، اللہ سے ڈرنے والی باتیں ہیں۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔